ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ جموں کشمیر میں انکاؤنٹر، آرمی کیپٹن ہلاک۔ یوم آزادی کی تقریبات سے ایک دن قبل 4 عسکریت پسندوں کی تلاش کے دوران واقعہ رونما۔ کیجریوال کو نہیں ملی راحت، سپریم کورٹ کا عبوری ضمانت دینے سے انکار، سی بی آئی کو نوٹس جاری۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی پہل، پروفیسر محمد یونس کا ڈھاکہ کے ڈھکیشوری مندر کا دورہ۔ ہندو برادری کو تحفظ اور سلامتی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ مسلم نمائندوں اور ہندو برادری کے درمیان باہمی گفت و شنید، اتحاد کی اپیل۔ ضمنی انتخابات میں بھی بی جے پی کو ہرایا جائے گا، اکھلیش یادو نے کہا کہ عوام میدان میں اتر چکے ہیں۔ کولکتہ میں ڈاکٹر کی عصمت ریزی و قتل کے خلاف ملک گیر احتجاج، تلنگانہ کے ڈاکٹرز بھی احتجاج میں شامل۔ تمام سرکاری دواخانوں میں آؤٹ پیشنٹ سہولتوں کے بائیکاٹ کا اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے ہزار علاقے میں آج ایک انکاؤنٹر کے دوران کیپٹن دیپک سنگھ ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق انکاؤنٹر 4 عسکریت پسندوں کے ایک گروپ کے ساتھ ہوا۔ اس کارروائی میں ایک شہری بھی زخمی ہوا، جبکہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ فوج نے کیپٹن دیپک سنگھ کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انکاؤنٹر جنگلاتی علاقے میں ایک محاصرے اور تلاشی آپریشن کے دوران ہوا، جس کا مقصد CASO گڑھ اثر پٹی میں چھپے عسکریت پسندوں کا پتہ لگانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے انکاؤنٹر اسالٹ رائفل M4 کے مقام سے امریکہ ساختہ اور 3 خون میں لطپت رکشے برآمد کیے، جن میں ساز و سامان اور لاجسٹکس موجود تھے۔ آپریشن کا آغاز کل شام عسکریت پسندوں کے ٹھکانے کی اطلاع ملنے کے بعد کیا گیا تھا۔ اس رات فائرنگ کا مختصر تبادلہ ہوا اور آج صبح آپریشن دوبارہ شروع ہوا۔ خیال رہے کہ یہ حملہ یوم آزادی کی تقریبات سے ایک دن پہلے ہوا ہے۔ اس دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھل سمیت اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ماہ جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی تھی، جس میں انہوں نے مسلح افواج کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر تعینات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس دوران فوج کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ فوجی ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد فورسز کے لیے بنیادی تشویش ہے، اور اسی وجہ سے علاقے میں تعیناتی کو مخصوص اہداف کو ذہن میں رکھتے ہوئے معقول بنایا جا رہا ہے، جس میں سرحد پار سے دراندازی کو روکنا، انسانی انٹیلی جنس اور حکمت عملی کی کارکردگی پر توجہ دینا شامل ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ضمانت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے انہیں عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی، جو کیجریوال کی طرف سے عدالت میں حاضر ہوئے، انہوں نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست کی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ہم کوئی عبوری ضمانت نہیں دے سکتے۔ بنگلہ دیش سیاسی بحران کے درمیان ملک میں اقلیتوں میں بڑے پیمانے پر خوف اور تشویش کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ ہندو مندروں اور گھروں پر مبینہ حملوں کی خبروں کے درمیان ملک میں دائیں بازو کی حامل شدت پسند ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ پورے ملک میں اس بہانے مسلمانوں پر حملے کے لیے ہندو اکثریت کو اکسا رہی ہیں۔ دریں اثنا بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ پروفیسر محمد یونس نے کل ڈھاکہ کے تاریخی ڈھاکیشوری مندر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بنگلہ دیش میں اقلیتوں کو ملک میں ان کے تحفظ اور سیکیورٹی کا یقین دلایا۔ بنگلہ دیش کے ڈیلی اسٹار اور ٹریبون کی اطلاع کے مطابق اس موقع پر پروفیسر محمد یونس نے کہا کہ حقوق سب کے لیے برابر ہیں، ہم سب ایک قوم ہیں، ہمارے درمیان کوئی تفریق نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری جمہوری خواہشات میں ہمیں مسلمان، ہندو یا بدھ مت کے طور پر نہیں بلکہ انسانوں کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ تمام مسائل کی جڑ ادارہ جاتی انتظامات کی تنزل میں پنہاں ہے، اسی لیے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ادارہ جاتی انتظامات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیلی اسٹار کے مطابق یونس نے بنگلہ دیش پوجا اجاپن پریشد اور مہانگر سربجانین پوجا کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ مندر کے انتظامی بورڈ کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ پروفیسر یونس کے ساتھ مشیر قانون آصف نذر اور مذہبی امور کے مشیر
AFM خالد حسین بھی موجود تھے۔ رپورٹ کے مطابق پروفیسر یونس کے دورے کے بعد مندر میں مسلم کمیونٹی اور ہندو اقلیت کے نمائندوں کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس اجتماع نے کھلے مکالمے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا، جہاں دونوں برادریوں نے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا۔ اجلاس کے شرکاء نے باہمی افہام و تفہیم کا اظہار کیا اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا، نیز ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ اقلیتی ہندو برادری کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور انہیں ہراساں کرنے یا حملہ کرنے کی کسی بھی کوشش کا قانونی جواب دیا جائے گا۔ سماجوادی پارٹی SP کے قومی صدر اکھلیش یادو نے BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں BJP کو ہرانے کے لیے عوام میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر لکھا کہ عوام آئندہ ضمنی انتخابات میں BJP کو ہرانے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ BJP چاہے کتنے بھی افسران کو ہٹانے کے لیے کتنا بھی انتظامی سرکاری ڈرامہ کر لے، اس کی شکست سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ نئے تعینات افسران کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان کی جگہ پر جو افسران آئیں گے ان کی غیر جانبداری پر مہر کون ثبت کرے گا۔ تلنگانہ کے ڈاکٹرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ کولکتہ کے آرجیکر میڈیکل کالج میں ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شامل ہیں۔ ڈاکٹرز نے ریاست کے تمام گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹلز، جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز اور دیگر بااثر شخصیتوں نے کولکتہ کی متاثرہ ڈاکٹر کے ارکان خاندان سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کی جونیئر ڈاکٹر، سینئر ریزیڈنٹ، سپر اسپیشلٹی ریزیڈنٹ اور ہاؤس سرجنز نے چہارشنبے سے کیا ہے۔ ملک بھر میں جونیئر ڈاکٹرز کی نمائندگی کرنے والی تمام ایسوسی ایشنوں نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے لیے انصاف اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ارکان نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ کولکتہ کے آرجیکر میڈیکل کالج میں پیش آئے واقعہ کے پیش نظر تلنگانہ کے تمام سرکاری دواخانوں میں بہتر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اس واقعے کے خلاف ملک کی بیشتر ریاستوں میں زبردست احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹرز نے سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ 2020 پر عمل آوری کرنے پر زور دیا ہے تاکہ ملک کے تمام میڈیکل کالج میں سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ احوال وطن۔ ملک میں مسلمانوں کی آبادی کے سلسلے میں RSS اور BJP رہنما اکثر اشتعال انگیز بیان بازی کرتے رہے ہیں۔ خاص طور پر انتخابات کے ماحول میں ملک کی اکثریت ہندوؤں کو آبادی کا خوف دلا کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں RSS گوا یونٹ کے چیف راجندر بھوبے کا ایک بیان سرخیوں میں ہے، جس میں انہوں نے گوا میں مسلم ووٹروں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھوبے نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے زور دیا وہ مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر نہ دیکھیں اور مقامی انتخابی فہرستوں میں دیگر ریاستوں کے ووٹروں کو شامل کرنے سے روکیں۔ بھوبے نے کہا جو مسلمان کام کے لیے گوا آئے ہیں انہیں صرف اپنی اپنی ریاستوں میں ووٹ دینا چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مسلم ووٹروں کی بڑھتی ہوئی آبادی گوا میں مستقبل کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہی نہیں، بھوبے نے بنگلہ دیش کے حالیہ سیاسی بحران کا حوالہ دے کر اشتعال انگیز بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے گھر جلا دیے گئے ہیں، ان کے کاروبار کو لوٹ لیا گیا ہے اور ہندو خواتین کو مظالم کا سامنا ہے۔ بھوبے نے کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ گزشتہ 500 سالوں میں ہندوؤں کے خلاف ایسے ہی مظالم دیکھنے میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندو سو رہے ہیں، کیا ہم سوتے رہیں گے؟ ہمارے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اگر ہم غیر فعال رہے تو دوسرا پاکستان بننے کا امکان ہے۔ RSS لیڈر نے کہا کہ اگر ہمیں ہندو بن کر رہنا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کو نافذ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب بنگلہ دیش بنا تو ہندوؤں کی کل آبادی 23% تھی، لیکن اب یہ گھٹ کر 7% رہ گئی ہے۔ بھوبے نے کہا اگلے 10 سے 20 سالوں میں بنگلہ دیش سے ہندوؤں کا صفایا ہو جائے گا۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں BJP کے ایک لیڈر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد نے اجے شاہ نامی بھاجپا کے مقامی لیڈر پر رات 10 بجے ان کے گھر کے قریب گولیاں چلا دیں۔ وہ BJP کے پٹنہ ضلع کے جنرل سیکرٹری تھے۔ مجرموں نے انہیں جس وقت نشانہ بنایا وہ اپنے ملک پارلر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ پٹنہ شہر کے عالم گنج تھانہ علاقے کے بجرنگ پوری میں پیش آیا۔ پولیس نے اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔
واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچے ASP شرط آرس نے بتایا کہ متوفی اپنے گھر کے قریب امول کمپنی کا ملک بوٹ بھی چلاتے تھے۔ منگل کی رات 2 مجرم ایک موٹر سائیکل پر آئے اور ان سے کچھ سامان خریدا۔ اس دوران مجرموں اور اجیسا کے درمیان کسی بات پر لڑائی ہوئی، جس کے بعد انہوں نے انہیں گولی مار دی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے، پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔